بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ ازل سے ہی شروع زمانے سے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اسی وقت سے ہی شیطان انسان کے مخالفت میں کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی اور قسم کھا رکھی ہے کہ انسانوں کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا۔ شیطان نے اپنے کام کے لیے خود بھی محنت کی اور اپنے نمائندوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی لگا دیا کہ انسانوں کو گمراہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے جو ان کی ہدایت کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ پیغمبر اور رسول محنتیں کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس شیطان نے کیا ہے، ایک نیا حربہ چھوڑا۔ ابن سبا ایک یہودی تھا، وہ یہودی اسلام کے اندر داخل ہوا اور اس نے اسلام کے اندر طرح طرح کے فتنے پیدا کیے، طرح طرح کے خرافات پیدا کیے۔ انہی خرافاتوں میں سے بہت سی چیزیں ایسی اس نے ایجاد کی کہ جس سے سیدھے سادھے مسلمان گمراہ ہو گئے اور ایک بڑی جمعیت کو اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا۔ اب آج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسے ہی گمراہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جس کا نام تو صرف مسلمان کا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ میں شیعہ بدبختوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا ہے، اسلام کے اندر اسی ابن سبا کے طرز پہ اسلام کے اندر طرح طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے، وہ ہے پنجتن کا عقیدہ رکھنا۔ یہ پنجتن کا عقیدہ کیا ہے؟ سنی مسلمان غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ پنجتن کا عقیدہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عصمت و حرمت میں برابری کا عقیدہ ہوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیا جائے تو یہ عقیدہ کیسا ہوگا؟ یہ اسلام کے اور اہل سنت والجماعت کے بالکل مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت علی اور آپ کی اہلیہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ چار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برابر کر کے یہ کیا کہتے ہیں؟ پنجتن۔ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے یا جیسے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ایسے ہی ان چاروں کی عصمت کا، ان کے معصوم ہونے کا، ان کو خطا سے بری ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگر ایسا عقیدہ ہے تب تو یہ سراسر غلط ہے، قرآن اور حدیث کے نصوص کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ صرف یہی 5 پاک ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسے یہ لفظ سن کے یوں لگتا ہے صرف بس یہی 5، تو یہ بھی ان کا ایک غلط عقیدہ ہے کہ یہ سارے ہی صحابہ کو گالی دیتے ہیں، سارے ہی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ذرا غور کریے کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماں سے پیدا ہوئی وہ بھی پاک نہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پاک نہیں تھی؟ کیا آپ کی اور ازواج مطہرات جو اور ہوئی ہیں کیا وہ پاک نہیں تھی؟ کیا صحابہ پاک نہیں تھے؟ یعنی یہ غلط عقیدہ اس نے کیا ہے لوگوں کے اندر ڈالا، اور آج ہمارے سنی مسلمان کہیں سے واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا، فیس بک پہ کچھ آ گیا، بغیر پڑھے بغیر سمجھے اپنے موبائل پہ لگا لیتے ہیں، بغیر سمجھے دوسروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیں۔ آپ اگر غلط چیز لکھ رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں یا غلط بھیج رہے ہیں، ہر ایک کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے۔ یہ شیعوں کی طرف سے ایک خرافات ہے۔ انہوں نے پنجتن کا عقیدہ چھوڑ کے تمام صحابہ کو گالی دی، تمام صحابہ کو برا بھلا کہا۔ تو آپ اس چیز سے بچیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ پوری امت کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ شیعہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ جو صرف 5 کو پاک مانتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہے۔ اس چیز سے آپ بچیں، ایسا لکھنے سے، پڑھنے سے، بولنے سے، بھیجنے سے، سب چیز سے پرہیز کریں۔ اور بھی ان کے غلط عقائد ہیں جن کو آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔